بلند صلوات امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ صلوات پڑھ محمد دعائے خالق کی کبریا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو کریم مالک اس مقصد کو پورا فرمائے میرا کوئی ذاتی طور پہ کوئی پروگرام نہیں تھا میں تو ویسے آیا تھا تیرا جگ میں میرے بھائی نے مجھے کہہ دیا تو میں حاضر ہو گیا خداوند عالم اپنی لارے کو بیان کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اطاعت میری کرو اطیعوا اللہ میں اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول میرے رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اولي الامر کی اطاعت کرو عزیزان محترم اطاعت اس کی ہوتی ہے جو معصوم ہو غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہوتی ہے برادران میں اور ہم میں یہی فرق ہے وہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت عمران خان ہے وہ کہتے ہیں حاکم وقت نواز شریف ہے وہ کہتے ہیں حاکم وقت زرداری ہے لیکن ہم اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے اطاعت واجب قرار دی ہے جس طرح اس کی اطاعت کرنا واجب اس کے رسول کی اطاعت کرنا واجب اسی طریقے کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اولی الامر جو ہے وہ غیر معصوم نہیں ہوتا وہ معصوم ہوتا ہے سب سے پہلے اولی الامر معصوم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اولی الامر عالم ہوتا ہے غیر عالم نہیں ہوتا مثلا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اولی الامر سے پوچھیں کہ آپ سورہ انا اطوعنا سنائیں تو وہ دعائے قنوت آپ کو سنا دے ہوتا ہے ایسا ایم پی ایس آپ جانتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں ایم پی ایس ہوتے ہیں ایم این اے ہوتے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کو سیدھی سورہ فاتحہ نہیں آتی ٹھیک ہے نا یعنی اولی الامر وہ تو نہیں نا ہوتا کہ جو قرآن سے ہی لا علم ہو یعنی جو خود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے اس کی اطاعت کیا ہوگی اطاعت اس کی ہوتی ہے جو معصوم ہو اطاعت اس کی ہوتی ہے جو عالم ہو غیر عالم نہ ہو اطاعت اس کی ہوتی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کی اطاعت کرو تو یہ ایک منصب ہے منصب رسالت منصب امامت اولی الامر عالم ہوتا ہے اور اولی الامر کے پاس پاور کیا ہوتی ہے اس کی مثال بھی میں ایک چھوٹی سی بہلول دانا کے واقعے سے آپ کو بتا دوں کہ جب ہارون رشید کے سامنے جناب بہلول آئے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے اس سلطنت کا بادشاہ نہیں مانتا ٹھیک ہے میں تمہیں اس سلطنت کا بادشاہ نہیں مانتا انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی میں بادشاہ ہوں انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تو اگر بادشاہ ہے نا تو یہ تیرے اوپر جو مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں نا ان کو کہو کہ مجھ سے دور ہو جاؤ وہ جو ہے ان مکھیوں کو کہو کہ تم سے دور ہو جائے وہ کہتا ہے کہ یہ کون کہہ سکتا ہے کہتے ہیں آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ سلطنت کے بادشاہ ہو اگر بادشاہ ہو تو پھر ان مکھیوں پر حکومت کرو وہ جو ہے بات سمجھانے والی تھی نا جناب بہلول نے سمجھایا ہے کہ جو مکھیوں پر جو حقیر سی مخلوق ہے مکھیاں ہیں ان پر حکومت نہیں کر سکتا وہ انسانوں پر کیا حکومت کرے گا ٹھیک ہے نا اولی الامر کے پاس جو پاور ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اولی الامر ادھر ارادہ کرتا ہے ادھر ہو جاتا ہے اس لیے کائنات میں خالق کبریا نے اس پوری کائنات کو حجت خدا کے بغیر رکھا ہی نہیں ہے اگر رسول کہا تھا نا اللہ کی ذات نے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو دنیا کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا یہاں مجلس ہو رہی ہے مجلس کے بعد یہ سارا کچھ اٹھا لیا جائے گا یہ قالین اٹھا لیا جائے گا یہ ممبر اٹھا لیا جائے گا کیا ہو گیا جی مجلس ختم ہو گئی تو جو ہے یا نہیں رسول کریم اس دنیا سے چلے گئے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کائنات ختم ہو جاتی اس کی بقا یہ جو باقی ہے یہ نہ رہتی باقی اس کی بقا بتا رہی ہے کہ ابھی وجود محمد ہے
یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ناقص العقل انسان بھی اگر سوچے نا تو وہ یہ سوچے گا کہ یار اگر ورثہ ہے تو وارث کا ہونا ضروری ہے. یعنی قرآن ہمارے پاس کتاب ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قرآن ہے اور قرآن کے سمجھانے والا نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسا ناممکن ہے کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے لیکن قرآن کے سمجھانے والا ہمارے پاس نہ ہو. نہیں، یہ پوری کائنات حجت خدا سے خالی نہیں ہے. اس لیے خالق کبریا کے لا ریب و بے عیب رسول نے ہمیں بتلایا ہے، مماتا ولم یعرف امام زمانے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا، یوم نادو کل اناس بامامہم فمن اوتی الکتاب بیمینہ. صلوات پڑھ لیں محمد و آل بیت محمد. پھر صلوات پڑھ لیں محمد. امام کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یوم نادو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو روز محشر اٹھایا جائے گا اس کے امام کے ساتھ. تو جو ہے یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولی الامر وہ ہے کہ جس کی تا قیام قیامت حکومت ہے. کوئی مانے تو بھی اس کی حکومت ہے، کوئی نہ مانے تو بھی اس کی حکومت ہے. حضرت آدم کو اگر کسی نے خلیفہ مان لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانا تو ان کی خلافت میں کوئی فرق نہیں آیا. ایسی بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، عالمین کے لیے رسول ہیں، ذرے ذرے پر ان کی رسالت ہے. اگر کوئی ان کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی رسالت میں کوئی فرق آ گیا. نہیں، وہ اپنی جگہ پر رسول ہیں، کوئی مانے تو بھی ہیں، کوئی نہ مانے تو بھی ہیں. جس طرح وہ رسول ہیں اسی طرح علی علیہ السلام بھی ان کے وصی ہیں، کوئی مانے تو بھی ہیں، کوئی نہ مانے تو بھی. جو ہے یا نہیں، اس واسطے میرے واجب الاحترام بزرگان ملت ہو نہیں سکتا کہ قرآن ہو وارث قرآن نہ ہو. قرآن کو سمجھنے کے لیے وارث قرآن کی ضرورت ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ کام، یہ ہنر میں جانتا ہوں، موٹر سائیکل صحیح کرنا میں جانتا ہوں، میں کسی ایسے فرد کا نام لیتا ہوں، جاؤ جی اس سے صحیح کروا لو. وہ کہے گا مثلا چائے والے کے پاس چلے جائیں، آپ موٹر سائیکل صحیح کروا لو. وہ کہے گا بھائی میں چائے بنانا جانتا ہوں، موٹر سائیکل صحیح کرنا میں نہیں جانتا. زمین و آسمان کے رستے علی علیہ السلام نے کہا تھا منبر سلونی پر دعویٰ کرتے ہوئے کہ دیکھو میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ علی جیسی شخصیت کہہ رہی تھی. اب علی جیسی شخصیت کو چھوڑ کر وہ جو وارث قرآن ہے، جن کے گھر کا قرآن ہے، جن کے گھر کا معجزہ ہے، جن کے گھر کا علم ہے، جن کے گھر کی شجاعت ہے، جن کے گھر کا صبر ہے، جن کے گھر کا علم ہے، وہ سب کچھ اس ایک طرف چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کے پاس جائیں بھائی قرآن کی تعلیم دے. وہ کہے گا مجھے تو سورہ بقرہ یاد کرنے میں 12 سال لگے، پہلے میں خود یاد کر لوں پھر میں آپ کو پڑھا دوں گا. وجہ ہے یہ ایسے تو نہیں نہ ہوتا. جس کو خود قرآن نہیں آتا اس کو وہ قرآن کیسے تعلیم دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. عزیزان محترم، قرآن کو سمجھنے کے لیے بے عیب کی ضرورت ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے وارث قرآن کی ضرورت ہے. ہم وارث قرآن کو چھوڑ کر کسی اور سے قرآن سیکھیں گے تو نہیں پتہ چلے گا. اسی لیے توحید کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھ آئے گی. اس لیے تو خالق کبریا نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو جو کچھ میرا رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے میرا رسول منع فرمایا اسے منع ہو جاؤ. رسول نے کیا دیا؟ دو ہی تو چیزیں دی ہیں رسول نے. رسول نے کہا ہے میں تم میں دو بڑی باری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارکن فیکم مستقلین، کتاب اللہ و اطرتی علی بیتی. ایک میری کتاب ہے، ایک اطرت ہے. توجہ رکھیے گا، یہ کتاب اطرت سے جدا نہیں ہے. اب جہاں اطرت ہوگی وہیں پہ کتاب ہوگی، جہاں اہل بیت ہوں گے وہیں پر قرآن ہوگا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کو حاکم وقت نے بلایا، شام کا حاکم وقت تھا، اس نے بلایا. اس نے کہا کہ میں نے سنا تو علی علیہ السلام کی فضیلت بڑی بیان کرتا ہے، لہذا یہ کام چھوڑ دے. وہ خاموش ہو گیا. دوسری مرتبہ اس نے پھر کہا کہ یہ کام چھوڑ دے، تو علی علیہ السلام کی فضیلت بڑی بیان کرتا ہے، ان کے کمالات بیان کرتا ہے، یہ کام چھوڑ دے. پھر وہ خاموش ہو گیا. تیسری مرتبہ دونوں کندھوں سے پکڑ کے نہ حاکم وقت نے اس کو جھنجھوڑ کے کہا کہ میں نے تجھے کیا کہا ہے کہ علی کے فضائل پڑھنا چھوڑ دے. اس نے کہا کہ اے حاکم وقت اپنی زبان کو لگام دے، میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ تو کیا کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ تو قرآن پڑھنا چھوڑ دے، میں کہتا ہوں کہ تو علی کی فضیلت بیان کرنا چھوڑ دے. تو اس نے کہا کہ دیکھ حاکم وقت، بات یہ ہے کہ جو جو علی نے کیا وہ قرآن بنا. جو علی نے کیا وہ قرآن بنا ہے، اور جو قرآن نے کہا وہ علی نے مانا ہے.
کوئی مقام ایسا تو بتاؤ جہاں قرآن نے پکارا ہو علی نے لبیک نہ کہا ہو، یا کوئی کام ایسا بتاؤ جو علی نے کیا ہو اور قرآن بن کے نہ نازل ہوا ہو۔ علی بستر رسول پر سوئے تو قرآن بن کے نازل ہو جائے، علی شجاعت کے تیور دکھائیں تو قرآن بن کے نازل ہو جائے، علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو قرآن بن کے نازل ہو جائے، علی دن میں رات میں خیرات کریں وہ قرآن بن کے نازل ہو جائے۔ علی وہ ہے جو انعمت علیہم کا مصداق ہے، علی وہ ہے جو صراط مستقیم ہے۔ عزیزان محترم، اگر کسی نے اللہ تک رسائی حاصل کرنی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو دامن اہل بیت کو پکڑنا پڑے گا، وگرنہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ تک پہنچوں گا۔ وہ کسی تاریخی گڑھے میں تو گر سکتا ہے لیکن اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن جو رہنما ہیں، روحانی طور پر رہنما ہیں، یہ ہستیاں آپ کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جائیں گی۔ یہ ہستیاں جو ہیں یہ دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے کے جائیں گی۔ کیوں لے کے جائیں گی؟ اس واسطے کہ یہ ہستیاں خود وارث ہیں جنت کی۔ کبھی ایسا ہوا، مثال کے طور پر آج جس ڈیرے پر میرا تو پہلا چانس ہے، میں پہلی مرتبہ اس ڈیرے کو دیکھ رہا ہوں، ایک وارث ہے، اس ڈیرے کا وارث ہے، میں اس ڈیرے کے وارث سے کہوں کہ میں تجھ سے دشمنی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں مثال دے رہا ہوں، میں ڈیرے کے وارث سے کہتا ہوں کہ بھائی میری تمہارے ساتھ دشمنی ہے، تو میرے گھر نہ آیا، نہ میں تمہارے گھر نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اگر آ جاؤں اس کے محلے میں، اس کے ڈیرے پر، آ سکتا ہوں؟ دشمنی ہے میری ان کے ساتھ، نہیں آ سکتا بھائی۔ وہ مجھے پوچھیں گے کہ ادھر کیا لینے آئے ہو، تم تو میرے دشمن ہو۔ یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ، حسین کے ساتھ دشمنی بھی رکھنی ہے، جنت کا تقاضا بھی کرنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ دشمنی بھی رکھیں اور پھر کہیں کہ جنت بھی مل جائے گی؟ نہیں، یہ حسن اور حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور یہ سرداری اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور انہی کے صدقے پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ خلق ہوئی ہے۔ اس واسطے میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، برادران عزیز، بہت بڑا پروگرام ہے، آپ یہ تھوڑے سے محسوس نہ کیجیے گا، لیکن ایک پیغام ضرور ساتھ لیتے جائیے گا کہ کبھی بھی یہ زمین ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس میں محنت کی ہے، خرچہ کیا ہے، آپ نے اپنے بدن کو صرف کیا ہے، آپ نے یہاں پر پیسہ صرف کیا ہے، اور پھر ایک انتظام کے ساتھ آپ نے اس میں کاشتکاری کی ہے۔ اب آپ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری فصل اچھی ہوگی، اور خدا کرے بہت زیادہ آپ کی فصل ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک انسان امید رکھے ہوئے ہے نا، وہ سارے کے سارے لوازمات پورے کر کے پھر وہ امید رکھ رہا ہے۔ اب میں یہاں پر 1 ایکڑ زمین ہو اور اس میں کچھ بھی نہ کاشت کروں، بالکل بنجر ہے وہ زمین، نہ کچھ کاشت کیا، نہ خرچہ کیا، نہ کسی کو دی، نہ پہاڑے پر دی، نہ ٹھیکے پر دی، نہ پٹے پر دی، بس میں یہاں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ 1 ایکڑ زمین ہے، بڑا کچھ آ جائے گا۔ آپ مجھے کہیں گے اس سے احمق بڑا اور کوئی ہے کہ کچھ طرف بھی نہیں کیا، ٹھیکے پر نہیں دی، پٹے پر نہیں دی، حصے پر نہیں دی، اور یہ یہاں پر کھڑا ہو کے تصور کر رہے کہ انشاءاللہ بڑا کچھ آ جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، کچھ نہیں آئے گا۔ کچھ آ جائے گا؟ کچھ نہیں نہ آئے گا۔ میں کہوں کہ جنت میں نے جانا ہے اور جنت والوں کی کوئی بات بھی نہ مانو، امید اس وقت رکھوں گا جب کچھ کروں گا۔ بھائی میں کروں ہی کچھ نہ اور پھر میں آس لگائے رکھوں کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گا، تو ایسے جنت نہیں ملے گی عزیزان محترم۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل فارغ ہو کے انسان بیٹھ جائے، دنیا صرف جو ہے کر دے، اپنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر بیٹھے۔ نہیں عزیزان محترم، 24 گھنٹے اپنی مرضی کے ساتھ آپ گزارتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ دیکھ میں نے 24 گھنٹے دیے ہیں نا، یہ بڑے اہم ہیں 24 گھنٹے۔ ان 24 گھنٹوں میں بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے، صحت یاب بیمار ہو جاتا ہے، جس کا جو زندہ تھا وہ مر جاتا ہے۔ بعض اوقات دشمنیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ کہیں کہ کہیں ایک ہی آنے واحد میں مارے جاتے ہیں، اور کہیں کہ کہیں جو ہے وہ بچ جاتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، لہٰذا میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ 24 گھنٹوں میں کریم اللہ کہتا ہے کہ میں جب تو بھوکا ہوتا ہے تو میں تجھے رزق دیتا ہوں، ایسی بات ہے، تو بیمار ہوتا ہے میں تجھے شفا دیتا ہوں، تو بے اولاد ہوتا ہے میں اللہ تجھے اولاد عطا کرتا ہوں، تیرے پاس رزق نہیں ہوتا میں اللہ تجھے رزق دیتا ہوں۔ جب میں اللہ سب کچھ تجھے دے رہا ہوں تو کسی غیر کے دروازے پر جاتے کیوں ہو؟ ایک مرتبہ تنہائی میں میرے پاس تو آؤ نا، مجھے یاد تو کرو، رات کی تاریکی میں مجھے پکارو تو صحیح، علیحدگی میں مجھے پکارو تو صحیح۔ جب تم اس جملے پر آؤ گے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار، اب درمیان میں اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف بندہ ہے اور اپنے مالک سے گفتگو کر رہا ہے، پروردگار اب میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں،
جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے نا، اس طرح میں اپنے مالک سے گفتگو کر رہا ہوں. اب میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. تو جو ہے فرعون جیسے لوگوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ فرعون کی بھی دعا قبول ہوئی ہے. اس واسطے میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن کہتے ہیں 24 گھنٹوں میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو مجھے دے دے. صبح سے لے کے شام تک میں منجی لگا لیتا ہوں رکوع کی حالت میں. لگاتا ہوں کہ نہیں لگاتا؟ رکوع کی حالت میں لگاتا ہوں. بس اب مجھے اتنا جھکنا پڑتا ہے جتنا رکوع کرنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جھکنا پڑتا ہے، کیونکہ اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو زمین کے اندر ڈھونسنا ہوتا ہے. وہ رکوع سے تھوڑی سی زیادہ دقت ہے. رکوع میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، بس ایسی بات ہے. رکوع میں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. یعنی دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کے رزق کے لیے، وہ رزق پھر بھی تمہیں مقدر کے ساتھ ملنا ہے. تم صبح سے لے کے شام تک حالت رکوع میں کھڑے ہو سکتے ہو، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، اہل بیت کی رضا کی خاطر تم 2 منٹ سجدہ نہیں کر سکتے، تم بندگی الہی نہیں کر سکتے. اس واسطے میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، ہاتھ باندھ کے اپیل کروں گا کہ میرے مولا سے پوچھا گیا، میں اکثر مجالس میں یہ جملہ کہتا ہوں، لوگوں نے سوال کیا تھا، بڑے تیز آئے تھے، وہ ان کو آپ سے بھی اور مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی. وہ کہتے تھے کہ مولا ہمیں بڑی جلدی ہے، یہ سوال ہے، ذرا اس کا جواب بتا دیں. تو مولا گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی سوال ہمارا یہ ہے کہ دین کیا ہے. بس 2 منٹ آپ کی سمجھ راشی دین کیا ہے. مولا سے پوچھا دین کیا ہے، بڑی جلدی ہے، ہمیں ذرا جلدی جلدی بتائیے گا، ہم نے کہیں جانا ہے کام. مولا نے فرمایا کہ اللہ کے امر کی تعظیم کا نام دین ہے، اللہ کے حکم کی تعظیم کا نام دین ہے، مخلوق خدا کے ساتھ شفقت کا نام دین ہے. اور اب میں بتاؤں کہ اولی الامر کی پاور کتنی ہے. اولی الامر ادھر ارادہ کرتا ہے ادھر ہو جاتا ہے. جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس دردی کے پاس آپ کے کپڑے ہیں وہ لے کے آئے گا، ادھر منہ سے نکلا ادھر دردی فرشتہ بن کے آ گیا. یہ جنت کے مالک ہیں. اس واسطے میرے واجب الاحترام بزرگان ملت، اپیل ہے کہ اپنے خالق کے حضور ضرور سجدہ کریں، اس کے امر کی اطاعت کریں. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی دوسرے تیسرے کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ اولی الامر کا حکم ہے. اور یہ ایسے حکم ہے کہ ان میں اختلاف نہیں ہے. اور بس 1 یا 2 جملے مصائب کے پڑھتا ہوں. خدا بند عالم آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور مولا مستقیان کے پاس اور کہا کہ اے علی، یہ کافور ہے جو جنت سے آیا ہے. 4 رومال تھے، ان میں چاروں میں الگ الگ کافور تھا. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، جب میں اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاؤں تو یہ کافور لے لو، اس سے مجھے حنوط کرنا، ٹھیک ہے. اور دوسرا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے کہ یہ آپ کے لیے. تیسرا حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے، اور بی بی نے وہ لے لیا. اور چوتھا جو ہے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے لیے. یہ 4 رومال جب دیے نا اللہ کے رسول نے حضرت علی ابن ابی طالب، تو ایک سائڈ پر امام حسین تشریف فرما تھے اور کہا کہ بابا جنت سے میرے لیے نہیں آیا کافور. تو جو ہے نا بس ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے، جنت سے میرے لیے کافور نہیں آیا. تو اس وقت عزاداروں اللہ کے رسول کا گریہ بڑا، آنسو گرنے لگے اور ریش جو ہے وہ آنسو سے تر ہو گئی. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حسین، حنوط اس کو دیا جاتا ہے جس کو غسل دیا جائے، جس کو کفن دیا جائے. اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کربلا میں بے گور و بے کفن آپ کا لاشا پڑا ہوا ہوگا اور آپ کا لاشا پامال کر دیا جائے گا. میں حسین دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے لاشے کو لوٹا جائے گا. حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور کبھی شام کے بازار میں، کبھی دمشق کے بازار میں. یاد رکھیے گا کہ دمشق کا بازار ایسا بازار تھا کہ ہر موڑ پر حسین ابن علی کی آنکھیں کھلی رہی تھی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کھلے سر کی طرف دیکھ بھی رہے تھے.
اور جو بیوی منازل طے کر رہی تھی وہ مولا حسین بادشاہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے تھے، لیکن دمشق کا بازار ایک ایسا بازار تھا جہاں لوگوں کا ہجوم زیادہ تھا اور نئے نئے لباس پہن کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ عزاداروں ایک مرتبہ حسین کی آنکھیں بند ہوئیں تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے نوک نیزہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بھیا حسین اب آنکھیں کھول، جب تو اکبر کا لاشا لایا تھا تو میں زینب نے آنکھیں بند نہیں کی تھی، جب تو مولانا محمد کا لاشا لایا تھا تو میں زینب نے آنکھیں نہیں بند کی، جب تو جناب اصغر کا لاشا لایا تھا میں نے آنکھیں بند نہیں کی، جب تو قاسم کے ٹکڑے لایا تھا میں نے آنکھیں بند نہیں کی، اب کھول آنکھیں، دمشق کے بازار میں تیری قرآن کی تلاوت پڑھ کیوں گئی ہے اور تو دیکھ نہیں سکتا ننگے سر زینب کو۔ خالق کبریا سے دعا ہے کہ اس قوم، اس گھر میں، ان گھروں میں حاضرین کے برکت نازل فرمائے اور مالک اعلیٰ کل شیء قدیر ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، ہم سب کو کما حق کو نمازی بنا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرمائے اور مالک اعلیٰ کل شیء قدیر مسلمانوں نے پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، مومنین ہیں، جہاں جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالم کے ظلم کا شکار ہیں، پاک پروردگار حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے ان سب کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے، کربلا والوں کی بیماری کے صدقے جتنے مومنین و مومنات بچے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اگر اس ڈیرے میں کوئی مریض ہے تو اس کو شفا کلی عطا فرمائے اور پاک پروردگار واسطہ محمد علیہ بیت محمد کا سوائے اپنے کسی کا محتاج قرار نہ فرمائے اور جتنے مومنین مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرمائے اور مالک الانزل کما حق و معرفت اہل بیت، معرفت توحید، معرفت امام نصیب فرمائے اور خالق اکبر تمام مومنین بالخص حاضرین کے مرحومین اور یہاں جو اس ڈیرے کے مومنین مخصوصین مرحومین ہیں، پاک پروردگار ان سب کے درجات بلند فرمائے اور اس ذکر کا، مومنین کی آنے کا، اس عزاداری کا ثواب ان سب کی روح کو ایصال فرمائے اور ان کو جوار محمد علیہ بیت محمد نصیب فرمائے اور ہم سب کو اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرج آل محمد۔